نہیں نہیں اسی میں ڈال دیتے ہیں، اسی میں رکھ دیتے ہیں کنٹینیوسلی ٹو بی دیر نہیں ہمارے موسم میں یہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے زندگی، دکھا دیتے ہیں۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ 23 پر موجود صدر شعبۂ تعلیم و تربیت سے باہر گئے ہیں پروفیسر محمد مشاہد صاحب، آج کی مہمان خاص نہیں بلکہ مقرر خاص۔ میں جتنے لوگوں نے میڈم کے لفظ گیسٹ اسپیکر استعمال کیا، میں درخواست کروں گا کہ آئندہ اس طرح کا لفظ استعمال نہ کریں۔ میڈم از ناٹ اے گیسٹ اسپیکر فار اس، وہ آج کی مقرر خاص ہیں، شی از اے اسپیکر آف دا ڈے، لیکن مہمان مقرر نہیں ہو سکتے۔ ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ سے اگر کسی کو انوائٹ کریں گے تب ہم مہمان مقرر کریں گے، چونکہ میری ذمہ داری ہے، میں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اپنے طلباء کی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ڈپارٹمنٹ سے اگر کسی آدمی کو اگر آپ نے مقرر کے حصے سے کھڑا کیا ہے تو اس کو گیسٹ نہ کہیں۔ وہ گیسٹ کیسے ہو جائے گا؟ وہ مقرر خاص ہے، آج کی خاص ذمہ داری نبھا رہا ہے، رائٹ؟ تو آج کی مقرر خاص اسپیکر آف دا ڈے پروفیسر منیجا میڈم، پروگرام کے آرگنائزرس ڈاکٹر اشونی صاحب اور ڈاکٹر سن میڈم اور آرگنائزنگ ٹیم کے سبھی ممبرس یہاں پر موجود، ڈاکٹر مظفر صاحب ابھی موجود ہیں، اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، ڈاکٹر اکر صاحب، جتنے ایسوسیٹ پروفیسرس ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرس ہیں، اور سبھی طلبہ و طالبات اور اسکالرس۔ ایک بہت اچھے عنوان پر آج کی اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا گیا، اس کے لیے میں آرگنائزرس کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر جینتی کو چاہے تاخیر سے صحیح لیکن بہت بامعنی بنا دیا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نے اپنے بالکل ابتدائی شعر سے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک انقلابی شخصیت، ایک کرانتیکاری ویکتی مت، ایک ریولیوشنری پرسنالٹی، جنہوں نے اس ملک کی تعمیر نو میں، نو رچنا میں، اس کے ریکنسٹرکشن میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا، بہت اہم کردار ادا کیا۔ میڈم نے ان کے تعلیمی افکار پر، تعلیمی خیالات پر، ایجوکیشنل تھاٹس پر ایک بہت سیر حاصل گفتگو کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں مکمل ہے، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا، اور اس کے لیے میں میری جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے میڈم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پلیز گیو اے بگ ہینڈ۔ میں بار بار اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے کہتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن از دا بیسٹ مینس آف ریولیوشن۔ تعلیم بہترین ذریعہ انقلاب ہے۔ اگر آپ کو کہیں کرانتی لانی ہے تو اس کرانتی کا سب سے اچھا جو سادھن ہو سکتا ہے وہ شکشا ہے۔ بہت سارے سادھن ہو سکتے ہیں لیکن شکشا سے بہتر کوئی سادھن نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے لفظ سوشل ریکنسٹرکشن استعمال کیا ہے، انہوں نے ریولیوشن استعمال نہیں کیا ہے، سوشل ریکنسٹرکشن استعمال کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ معنی کے اعتبار سے دونوں بہت قریبی الفاظ ہیں۔ انہوں نے اپنی اسپیچ میں اپنے فالوور سے جو بات کہی تھی، ایجوکیٹ، ایجوکیٹ اینڈ آرگنائز، تعلیم حاصل کرو، جدوجہد کرو اور منظم ہو جاؤ، مل جل کر اس تحریک کو آگے بڑھاؤ۔
یہ اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بامعنی بات ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ میڈم نے بہت ساری باتیں کہی اور خاص طور سے یہ کہا کہ این ای پی میں ہم کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ ویژن جو آج سے بہت سال پہلے، بہت دہائیاں پہلے ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنے تعلیمی افکار میں پیش کیا، ہم کو بہت ساری چیزیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ میں تصویر کا ایک دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کی جو سوچ تھی، اس سوچ سے بہت ساری چیزوں کو ہم نے حاصل کیا، لیکن کہیں ہم ڈیویٹ بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے ایک بات انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن شوڈ بی ان دی ریچ آف آل، وہ سب کی پہنچ میں ہونا چاہیے، سب کی رسائی ہونا چاہیے۔ لیکن whether it is یو پی اے اور whether it is این ڈی اے، میرا پولیٹکس موضوع نہیں ہے، سیاست میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کو فروغ دیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہم کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سیلف فائنانس موڈ کی بات آ جاتی ہے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات آتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز کو انوائٹ کرنے کی بات آ جاتی ہے، ایجوکیشن کو ایک کموڈٹی کے طور پر ماننے کی بات آ جاتی ہے، اور جب کموڈٹی ہے تو اس کو خریدنا ہے، اس کی فیس دینے کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ پارلیمنٹ کے ڈیبیٹس کو دیکھیں تو ڈاکٹر امبیڈکر کے خیالات ان سے مختلف نہیں ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن شوڈ بی ان ریچ آف آل انریچڈ، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم نے وہ لفظ کو استعمال کیا، انہوں نے پسماندہ طبقات، بیکورڈ کلاسز کا لفظ استعمال کیا ہوگا، ہم نے اس کو بدل کر سوشلی اینڈ اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج گروپس کا لفظ استعمال کیا ہے، نئی تعلیمی پالیسی، قومی تعلیمی پالیسی۔ لیکن ہم اس بات کو کہیں نہ کہیں جا کر مان رہے ہیں کہ ایس ای ڈی جیز کا وجود ہے، آج بھی ہے، سوشلی اینڈ اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج گروپس آج بھی ہے۔ جب آج بھی ہے تو آپ بجٹ کی کاپی دیکھ لیجیے کہ بجٹ میں کیا پروویژن ہے، کہیں نہ کہیں جا کر ہم پیچھے ہٹے ہیں۔ ہم نے اسکالرشپس میں کٹوتی کی ہے، ہم نے اور بہت ساری فیسلٹیز میں کٹوتی کی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ایک سناٹا ہے، ملک بھر میں ایک سناٹا ہے، کوئی اپنی آواز پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شروع کر دیے۔ اگر آپ غور کریں بہت سارے کنسٹرینٹ ہو سکتے ہیں گورنمنٹ پر، آئی ایم ایف کا ایک کنسٹرینٹ ہو سکتا ہے، ورلڈ بینک کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی اکنامیکل سپورٹ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، تو ان کی بہت ساری کنڈیشنز کو ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن ایجوکیشن میں بھی اگر ہم نے وہ کنڈیشنز مان لی تو جو گیپ ہے اس گیپ کو ہم کیسے فل اپ کریں، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایجوکیشن، جیسا کہ میڈم نے بھی بات کہی، یہ سب کا حق ہے، سب کو ملنا ہی چاہیے۔ پھر میڈم نے ایک اور بات بہت اچھی بتائی، ایکویلٹی اور ایکویٹی کا ڈفرنس بھی بتایا کہ ایکول اپارچونٹیز پیش کر دینے سے سب کچھ نہیں ہو جائے گا، جو لوگ ان اپارچونٹیز کو اویل کرنے کے ابھی قابل نہیں ہیں، ان تک اس اپارچونٹی کو کیسے پہنچایا جا سکے، اس کے لیے ایکویٹی کی بھی ضرورت ہے۔ سماجی انصاف جسے آپ کہتے ہیں، عدل جسے کہتے ہیں، صرف مساوات نہیں بلکہ عدل بھی، انصاف بھی، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو ایک لیول پر لانے کے لیے اگر فیسلٹیز کی ضرورت ہو چند ایک گروپس کو، تو وہ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے میں بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے سلسلے میں جو بھی سوشلی اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہے، جو بیکورڈ کلاسز ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، جو پچھڑ گئی ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے بغیر آپ ملک کا ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی پہلے ایک بات، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے جو بس میں تھا انہوں نے کیا، وہ کیا تھا؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور میں دوبارہ وہ باتیں نہیں دہرا رہا ہوں، کیونکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی اشونی سر نے مجھے بتایا
کہ پچھلے سال میں نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی تھی وہ سب ان کو یاد ہے. تو اب میرے لیے بڑی آزمائش ہو گئی ہے کہ اب میں نئی بات آپ کے سامنے لے کر آؤں. تو ایک بات میں لیکن ضرور ریپیٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ قصداً میں کرتا ہوں، اور وہ آپ کے لیے بطور خاص طلبہ کے لیے، کہ جب کبھی بھی میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی کوالیفیکیشنز پڑھتا ہوں تو طبیعت بالکل اشش کر ہوتی ہے. تعریف کے ایسے کلمات نکلتے ہیں دل سے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اگر ان کا نام اس دیوار پر یہاں لکھا جائے، ان کی کوالیفیکیشن لکھی جائے تو یہ پوری دیوار بھر جاتی ہے. ان کی کوالیفیکیشنز پوری دیوار بھر جائے گی. اس زمانے میں انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اس طریقے سے امپاور کیا. اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل ان کو کرنی پڑی، بہت ساری اسٹرگل کرنی پڑی. لیکن ہاں، سماج میں ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہر کاسٹ میں موجود رہے، چاہے مہاراجا سیاجی راؤ گائیکواڑ ہو جنہوں نے ان کو اپنی اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے بھیجا اور بعد میں سروس بھی دی، چاہے حیدرآباد کے نظام ہو کہ جنہوں نے بعد کے دور میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو وقف کی ایک بڑی لینڈ ڈونیٹ کی، اور جہاں پر انہوں نے پیپلز ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت اپنے ادارے قائم کیے. سماج میں ہر طبقے میں اس طرح کے اچھے لوگ، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک دشواری صرف یہ ہے کہ جو دوسرا پوائنٹ ہے ایجیٹیٹ، یہاں تو کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، لیکن آرگنائز کرنے کی جو بات ہوتی ہے، متحد ہو جانے کی جو بات ہوتی ہے، تو اچھی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کے درمیان اتحاد جو قائم ہونا ہے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ سماج کا ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہیں، if you really want to develop the society as a whole, irrespective of caste, creed, religion, etc., etc., جیسا میڈم نے کہا کہ انہوں نے ایجوکیشن فار ہیومینٹی کی تعلیم دی، انسانیت کی تعلیم دی، تو ساری انسانیت کو آگے بڑھانے کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو اپنے اپنے دائروں میں محدود ہو کر مت جائیے، اپنے دروازوں کو کھولیے. اگر تعلیم سب کے فائدے کے لیے ہے تو ان دروازوں کو کاسٹ کی بنیاد پر، کریڈ کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر بند کر دیجیے. دیکھیے کہ سب کے لیے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں. ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں شاید لوگوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا تھا کہ جب ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ریزرویشن کی بات کی تھی، اسکالرشپ کی بات کی تھی، اور ہاسٹلس کو پرووائڈ کرنے کی بات کی تھی. لیکن میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، میں ایک ہاسٹل میں جو ایس سی اور ایس ٹی طلبہ کے لیے تھا، اپنے دوست سے ملنے کے لیے میں جایا کرتا تھا. میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک خاموش ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو بہت پور بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے تھے، بیکورڈ کلاس کے تھے، اور جو فرسٹ جنریشن لرنرز تھے، جن کے لیے شہر میں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جن کے گاؤں دیہات میں ہائی اسکول کا انتظام نہیں تھا، وہ بچے وہاں آ کر رہتے تھے. اور میں جانتا ہوں ان میں سے بعض لوگوں کو کہ بعض بڑے آفیسرز کی پوسٹ تک پہنچے، اور اکثر لوگ بہت اچھے ویل سیٹلڈ ہوئے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اس سلسلے میں آج ہمارے بجٹ میں جو کٹوتی ہوتے جا رہی ہے وہ بہت ہی تشویشناک عمل ہے، اور اس سلسلے میں ہم سب کو متحدہ طور پر اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے بہت سارے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی. ان تمام کا اعادہ نہ کرتے ہوئے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی طبیعت چاہی کہ اب میرا کام منسٹری میں ختم ہو گیا ہے، اور شاید میری اپنی سوچ سے مجھے کچھ بہتر کام کرنا ہے، انہوں نے منسٹری سے ریزائن کیا. وہ لا منسٹر تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ لا منسٹر نہیں رہے، اپنی مرضی سے باہر آ گئے. تو جس ایک کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مذہب تبدیل کیا، بودھ مذہب اختیار کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کیا، سب آپ جانتے ہیں. لیکن بودھ مذہب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو کمٹ کر سکتے تھے. لیکن ان تعلیمات سے انسپائر ہو کر، بودھ مذہب کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے انسپائر ہو کر، اس مذہب میں تعلیم کی اہمیت جو بتائی گئی ہے اس سے انسپائر ہو کر انہوں نے یہ ارادہ کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا کہ پیپلز ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام میں لایا.
اور پیپلز ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت لا کالجز اور بہت سارے کالجز اسکولز قائم کیے، تعلیم کا ایک جال بچھانے کی کوشش کی۔ تو مورل آف دا اسٹوری ان کی پورے کردار سے، پوری زندگی سے جو سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس قوم کو یہ احساس ہو کہ وہ باقی لوگوں سے کہیں نہ کہیں پسماندہ ہے، پیچھے پچھڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کے لیے نہ صحافیوں کی، جرنلسٹ کی بہت جذباتی تحریریں کام آئے گی، نہ جو اوریٹرس ہیں ان اوریٹرس کی بہت جذباتی شعلہ بیانی کام آئے گی، اور نہ جو شعراء ہیں، شاعر ہیں، ان کی جذباتی شاعری کام آئے گی۔ یہ ساری چیزیں کام آنے لگیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی اہمیت ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو چیز کام آئے گی وہ تعلیم کا نظام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ملک میں ایک صالح انقلاب پیدا ہو، ایک ایسا انقلاب پیدا ہو کہ جس میں تمام انسان صرف جیو اور جینے دو کے فلسفے پہ کام نہیں کریں گے، بلکہ خوشی کے ساتھ جیو اور خوشی کے ساتھ جینے دو اس فلسفے پہ کام کریں، تو آپ کو اس کی بنیاد کو سمجھنا، اور اس کی بنیاد تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تعلیمی اداروں میں تعلیمی اداروں کا قیام کرنا، تعلیمی اداروں کو قائم کرنا، اور وہاں پر اپنے آپ کو تعلیمی سرگرمیوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینا، کمٹ کر دینا، وقف کر دینا، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کا جو دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتے ہیں، تو تعلیمی اداروں میں آپ ایسا کام کریں کہ جیسے آپ نماز کی حالت میں، آپ عبادت کی حالت میں، آپ پوجا کی حالت میں، جو کمٹمنٹ آپ کا وہاں پر ہوتا ہے اس کمٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ تعلیمی اداروں میں کام کرتے ہیں تو پورے ملک میں کسی بھی کمیونٹی میں ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہے، ہر جگہ ٹیلنٹس ہیں۔ اپر کاسٹ میں بھی ٹیلنٹس ملیں گے، لوور کاسٹ میں بھی ٹیلنٹس ملیں گے، مائنارٹیز میں بھی ٹیلنٹس ملیں گے، ہر جگہ ٹیلنٹس ملیں گے۔ آپ دیکھیے یہاں کی ایک مثال دیکھ لیجیے آپ، ہماری یونیورسٹی اردو یونیورسٹی ہے، مدرسہ بیک گراؤنڈ سے اور اردو میڈیم اسکول سے بچے پڑھ کر آتے ہیں بہت سارے، لیکن ان بچوں نے ٹیٹ کے ایگزام میں، نیٹ کے ایگزام میں اپنا جو ریکارڈ بنایا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی میں بھی ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہے۔ اگر موقع ملتا ہے تو یہ کمیونٹی اپنے صلاحیتوں کا جوہر دکھا سکتی ہے۔ جب ٹیلنٹس ہیں ان کے پاس تو اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اس کا استعمال آج نہیں تو کل ہوگا، بشرطے کہ پہلے ان کو پڑھایا جائے، ان کو بنایا جائے، ان کو سنوارا جائے۔ آج کے اس پروگرام سے اگر آپ کوئی ایک پیغام اگر لینا چاہتے ہیں، کوئی ایک پیغام، کہ بس بہت ساری باتیں ہو گئی، مختصر ایک جملے میں جواب دے دیجیے، تو ایک جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خوب تعلیم یافتہ بنائیے، اور جہاں پر بھی آپ استاد کی حیثیت سے، ایک سمجھدار انسان کی حیثیت سے، ایک پیرنٹ کی حیثیت سے، ایک سرپرست کی حیثیت سے کام کریں، آپ کے کانٹیکٹ میں جو بھی آئے اس کو آپ یہی پیغام دیجیے کہ تعلیم حاصل کرو، ترقی کرو، خود اعتمادی پیدا کرو، اور صرف اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا نہیں ہے۔ تو بالکل فطری بات ہے، جیسے میڈم نے کہا کہ اوروں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، لیکن آپ سماج کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس ملک کے ریکنسٹرکشن میں آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی تعلیم حاصل کرو، وہ شعور تعلیم کے ذریعے سے۔ اگر آپ نے ایسی تعلیم حاصل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب کی جینتی کا انعقاد جو عمل میں آیا، اس کا ایک بہت واضح پیغام آپ نے حاصل کر دیا۔ میں اس موقع پر آپ سب کی خدمت میں امبیڈکر جینتی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے صرف یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج کے پرمغز خطاب کے بعد ہم تمام لوگ اس پیغام کو اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ ہم خوب تعلیم حاصل کریں گے، دل سے حاصل کریں گے، پوری یکسوئی کے ساتھ حاصل کریں گے، اور تعلیم کے اس پیغام کو گھر گھر عام کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سر۔